نبی کی 4 بیٹیاں تھی، سر پہ قرآن رکھے صحن بیت اللہ میں آئے. مجھے بتاؤ نبی کی 4 بیٹیاں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کے لیے تیار نہیں. چلو میرے ساتھ علمی بحث کرو، بتاؤ اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. مصروف نے چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے جتنی گفتگو کی ہے وہ ساری کی ساری تاریخی کتب سے اس نے گفتگو کی ہے، اور یہ متفقہ اصول ہے کہ کوئی بھی تاریخی کتاب کا حوالہ، ریفرنس، روایت قابل قبول نہیں ہوتی، چاہے تاریخ کی کتاب سے ہو، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ بھی اگر قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت مبارکہ کے خلاف آ جائے، اپوزٹ آ جائے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا. چاہے جائے کہ تاریخ کی کتابوں سے مجہول روایات اٹھا کے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے ڈھکوسلے بیان کریں. اس کے رد کے اندر سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے بات کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاحزاب ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 59. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. یہ میرے ہاتھ کے اندر تفسیر نمونہ ہے، اہل تشیع کی بڑی معروف اور معتبر ترین تفسیر مانی جاتی ہے، اور یہ ترجمہ ان کا لکھا ہوا ہے. یہ لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنے بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لیا کریں. یہ آیت پردہ ہے، اور یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. الفاظ قابل توجہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لازواجک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے کہیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیں. اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہوتی، جیسا کہ یہ ملعون شخص جو ہے یہ کہہ رہا ہے، اگر ایک ہی بیٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جمع کا صیغہ نہ ارشاد فرماتے. اللہ تعالیٰ بنت کا لفظ استعمال ہوتا آیت مبارکہ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے بناتک کا کہا ہے، تو اس کا اطلاق کم از کم 3 کے اوپر ہوتا ہے، ایک کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. یہاں پہ یہ پہلی دلیل تھی قرآن مجید فرقان حمید سے. جب قرآن مجید فرقان حمید سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک سے زائد تھی، اور وہ کتنی تھی؟ وہ 4 تھی. تو قرآن مجید فرقان حمید کے مد مقابل آپ تاریخ کی کتابوں سے روایات اٹھا کے لے آئیں اور آپ ڈھینگے ماریں اپنے پروگراموں کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے اوپر بکواسات کریں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک شہزادی تھی، 3 کی آپ نفی کر دیں. تو ایمان سے فیصلہ کیجئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہے یا اہل بیت سے دشمنی نبھائی جا رہی ہے. یہ اس کے بعد جب ہم یہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں تو اعتراض آتا ہے کہ جی اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا تو اس وقت حال یہ تھا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سوا کوئی بھی آپ کی شہزادی حیات نہیں تھی. یہ بھی غلط ہے. یہ آیت مبارکہ پردہ کی جو آیت ہے یہ 5 ہجری کے اندر نازل ہوئی، 5 ہجری میں، اور 5 ہجری کے اندر جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شہزادی کے سوا، یعنی کہ سیدہ رقیہ کے سوا باقی 3 شہزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آیت مبارکہ کے اندر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، واحد کا استعمال نہیں فرمایا. دوسرے نمبر پہ یہ طبقہ جو ہے یہ ایک اعتراض کرتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے، اگر 4 تھی تو جب مباہلہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے تو اس وقت صرف سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیوں ساتھ لے کے گئے، باقیوں کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو یہ بھی ڈھکوسلا ہے، یہ اس کے اندر حقیقت کوئی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب مباہلہ کے لیے تشریف لے کے گئے تو اس بات کے اوپر اہل سنت کا اور اہل تشیع کے محدثین کا اتفاق ہے کہ آیت مباہلہ جو ہے، مباہلہ کی آیت جو ہے، یہ 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ 10 ہجری میں مباہلہ کی آیت نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شہزادیاں سوائے سیدہ کائنات خاتون جنت کے سوا باقی تینوں شہزادیاں 8 ہجری تک وصال فرما چکی تھیں۔ تو آیت مبارکہ 10 ہجری میں نازل ہوئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کے گئے تو اس وقت حیات سیدہ کائنات ہی تھی، باقی 3 شہزادیاں اس دنیا سے پردہ فرما چکی تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کو اپنے ہمراہ لے کے گئے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، یہ اس بدتمیز شخص نے اور بھی بہت ساری گستاخیاں کی ہیں۔ اب یہ کھڑے ہو کے عوام کے اندر جاہل شخص جو حلا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ ببانگ دہل یا ڈھینگے مار رہا ہے کہ کوئی بھی مولوی میرے سامنے آئے اور میرا چیلنج قبول کرے اور آ کے جواب دے، حالانکہ یہ بذات خود جاہل آدمی ہے۔ اگر کم سے کم اس نے دوسری قرآن مجید کا مطالعہ نہ کیا ہوتا، دوسری جو معروف کتابیں ہیں سیاستہ کا مطالعہ نہ کیا ہوتا، کم سے کم اپنی کتابوں کا تو مطالعہ کرتا، اس کو معلوم ہوتا کہ ہمارا عقیدہ اس کے اپنے علماء نے، اس کے اپنے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر کیا لکھا۔ تو یہ تو ایک ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے قرآن مجید سے میں نے آغاز کیا۔ اب آتے ہیں اہل تشیع کی جو بڑی کتابیں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب سے زیادہ ان کے نزدیک جو معتبر ترین کتب ہیں ان کے اوپر، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر اس بارے میں کیا لکھا ہے، اہل تشیع کی کتب کے اندر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں۔ اب یہ بات چھوڑ دیں کہ اہل سنت نے کیا لکھا ہے، اہل سنت نے کیوں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کہاں نہیں لکھا۔ بات جب تمہارے علماء کی آ جائے، تمہاری کتب کی آ جائے کہ تم اپنی کتابوں کے اندر اگر 4 شہزادیوں کا لکھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ رہ گیا یہ کہ یہ جو عمر کا حساب کتاب کھڑے ہو کے کر رہا ہے، تو تاریخ کی کتابوں کے اندر کوئی ضروری نہیں کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہو۔ تاریخ کی روایات ہیں، مختلف روایات ہیں، وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ اگر ان کے مقابلے میں قرآن مجید فرقان حمید آ رہا ہے تو ہم ان ساری روایات کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے، ہمارے لیے حجت قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لینا ہے، ان روایات کے اندر اگر تعارض آ رہا ہے، اگر وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں تو ہمارے لیے وہ قابل حجت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں، ان کی بہت ہی معروف کتاب ہے اور بڑی معتبر ترین کتاب ہے اصول کافی۔ اصول کافی اہل تشیع کی کتاب ہے، اس کا ابواب التاریخ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227 کے اوپر اصول کافی کے اندر یہ لکھتے ہیں، فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمُ وَالرُّقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُومَ وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفَاطِمَةُ۔ یہ اہل تشیع کی معروف کتاب ہے اصول کافی۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جو آپ کی اولاد پیدا ہوئی وہ کون سی ہے، اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی بعثت مبارکہ سے قبل آپ کی جو اولاد پیدا ہوئی ان میں سے سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے، سیدہ رقیہ پیدا ہوئی، سیدہ زینب پیدا ہوئی، سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئی، اور آپ کی بعثت مبارکہ کے بعد حضرت طیب، طاہر اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ پیدا ہوئیں۔ اب یہ اصول کافی ان کی کتاب ہے۔ اس جاہل شخص نے کم از کم اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا تو یہ اس طرح کی بات کبھی بھی کھڑے ہو کے نہ کرتا۔ اصول کافی ہے، ابواب التاریخ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227 کے اوپر خود ان کے علماء، ان کے محدثین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں۔ اگلا حوالہ ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 721 کے اوپر اہل تشیع نے خود لکھا ہے، یہ لکھتے ہیں، لما ماتت رقیۃ ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا، یعنی یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے سوا کے علاوہ سیدہ رقیہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ الفروع من الکافی، جلد نمبر
3 صفحہ نمبر 721 کے اوپر۔ اگلا ریفرنس ہے، ان کی کافی معتبر ترین کتاب ہے تہذیب الاحکام، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 کے اوپر یہ لکھتے ہیں، انہوں نے درود شریف اور دعائیں لکھی ہیں جو رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اعلی تشیع کے محدثین نے لکھی ہیں وہ دعائیں اور وہ درود پاک جو رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ ان کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ درود پاک بڑا قابل توجہ ہے۔ لکھتے ہیں، اللہم صلی علی القاسم والطاہری ابن نبی کا، اللہم صلی علی رقیہ بنت نبی کا والعن من آذى نبی کا فیہا، اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبی کا والعن من آذى نبی کا فیہا، اللہم صلی علی ذریت نبی کا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ درود پاک کے اوپر اگر آپ غور کر لیں، اور یہ درود پاک اس تلقین کے ساتھ تہذیب الاحکام کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 کے اوپر لکھا گیا ہے کہ اس درود پاک کو رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اعلی تشیع نے لکھا ہے۔ اور اس درود پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد کے اوپر درود پاک ہے، سیدہ رقیہ کے اوپر بھی، اور سیدہ ام کلثوم کے اوپر بھی، اور سیدہ زینب کے اوپر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت قاسم اور حضرت طاہر کے اوپر بھی، تمام آپ کی ذریت کے اوپر درود پاک بھیجا گیا ہے اس درود پاک میں۔ اگلا ریفرنس ہے الاستبصار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 کے اوپر لکھتے ہیں، ان زینب بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توفیت وان فاطمہ خرجت فی نسائها فصلت علی اختها۔ لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کا انتقال ہوا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے ساتھ باہر نکلی اور اپنی بہن کا جنازہ پڑھا۔ اگر اس کی بات مان لی جائے جو مجمع کو خوش کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، تو یہ ان کی اپنی کتاب ہے الاستبصار، اور یہ معتبر ترین کتاب ہے ان کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 کے اوپر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ زینب کا جب انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بہن کا جنازہ پڑھنے کے لیے خواتین کے ساتھ باہر گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ بھی آپ کی شہزادیاں تھیں۔ اگلی کتاب ہے الخصال، یہ شیخ صدوق کی بڑا معروف نام ہے ان کا، صفحہ نمبر 248 کے اوپر وہ لکھتے ہیں، ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خدیجہ، لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی اولادیں پیدا ہوئیں۔ آگے لکھتے ہیں، القاسم والطاہر وہو عبداللہ وام کلثوم ورقیہ وزینب وفاطمہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کا نام آ رہا ہے، حضرت خدیجہ کا، حضرت ام کلثوم کا، حضرت رقیہ کا، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا کا، یعنی یہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے الخصال، صفحہ نمبر 248 کے اوپر۔ اگلی کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی، اور یہ بڑا معروف نام ہے ان کا، حیات القلوب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 870 کے اوپر۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، اور آگے انہوں نے ان کے نام لکھے ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ یہ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے۔ اس کے بعد شیخ صدوق کی دوسری کتاب ہے الامالی، صفحہ نمبر 336 کے اوپر، اس نے شیخ صدوق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، بڑی شہزادی سب سے سیدہ زینب کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اگلی کتاب ہے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، یہ شیخ مفید کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 45 کے اوپر لکھتے ہیں، وجمع بناتہ ونساء اہلہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے بعد کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں، شیخ مفید لکھتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بناتے ہی،
बेटियों को, बेटी नहीं लिखा, एक बेटी नहीं, बनाती ही यानी सारी बेटियों को जमा किया और आपके अजवाज को जमा किया और उन्हें हिजरत करवाई। ये इनकी किताब है। आगे फरू काफी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 1353 के ऊपर, कुर्बुल इस्नाद सफ़ा नंबर 9, अलामा हिमयरी मनाक़िब आले अबी तालिब सफ़ा नंबर 130, हाफिज इब्ने शहर आशोब उन्होंने लिखा है। और मुंतहल आमाल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 151 के ऊपर शेख अब्बास कुम्मी उसने लिखा है। अनवार नोमानिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 340 के ऊपर नेमतुल्लाह जज़ायरी। ये सारी किताबें जितने रेफरेंस मैंने दी हैं, पेज दिए हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है तहरीर। ये सारी की सारी कुतुब अहले तशी की हैं, इनमें से कोई किताब भी हमारी नहीं है। इनकी किताबें हैं, उस शख्स की किताबें, उस शख्स के मसलक की किताबें हैं जो स्टेज के ऊपर खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की तौहीन कर रहा है। अगर इस जाहिल शख्स ने कम अज कम अपने ही मसलक की, अपने उलमा की, अपने मुहद्दिसीन की कुतुब का मुताला किया होता तो ये जाहिल शख्स इस तरह खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों की नफी न करता और इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की नफी न करता। तो हमारी पहली दलील ये है कि ये जितनी रिवायात इसने पेश की हैं तोड़ मोड़ के, ये सारी की सारी रिवायात तारीखी कुतुब से हैं और तारीखी कुतुब के अंदर तजाद मौजूद है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर तारीखी कुतुब की कोई रिवायत अगर कुरान मजीद के अपोजिट आ जाती है तो वो काबिल कबूल किसी भी मसलक के यहाँ नहीं है। अहले तशरीह भी उसको कबूल नहीं करते। अगर कुरान मजीद की आयत एक तरफ आ जाए और दूसरी तरफ किसी तारीखी किताब का तारीखी कुतुब से कोई रिवायत आ जाए और वो दोनों आपस में मुतजाद हो तो कबूल नहीं की जाती। हत्ता कि हदीस मुबारक भी अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद के किसी आयत मुबारक के खिलाफ आ जाए तो वह काबिल कबूल नहीं होती। ये सारी की सारी रिवायात जो गैर मारूफ रिवायात इस बंदे ने पकड़ के इतने बड़े चैलेंज किए और इतनी जुबान दराजी की है, ये जाहिल और अजहल किस्म का और जाहिल अवाम के सामने खड़े होकर ये इस तरह ढींगे मार रहा है। अगर ये मुताला करता तो कभी भी इस तरह की बात नहीं कर सकता था। तो साबित ये हुआ अहले तशरीह की कुतुब से, साबित ये हुआ कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां थीं। सबसे बड़ी शहजादी सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बाद सईदा रुक़ैया, सईदा उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये 4 शहजादियां थीं। तारीख पैदाइश के अंदर, तारीख विसाल के अंदर रिवायात मुख्तलिफ हो सकती हैं, रिवायात आपस में टकरा सकती हैं, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात अज़हर मिन शम्स है अहले सुन्नत के यहाँ भी और अहले तशरीह के यहाँ भी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियां 4 ही थीं, इसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है।